ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیمسٹری 10th کی اور چیپٹر ہمارا ہے میرے بچے یہ ہے 14۔ ٹاپک ہمارا ہے آج کا انسنریٹرز یا انسنریشن۔ یہ سائڈ باکس ہے ہمارا، پیج ہے میرے بچے یہ ٹیکسٹ بک کا، یہ پیج میرے پاس یہاں نہیں آ رہا، میرے پاس جو سافٹ کاپی ہے بک کی پیج نہیں آ رہا۔ بہرحال انسنریٹر، اچھا کیا ہوتا ہے انسنریٹر؟ ہوتا یوں ہے کہ ہمارے شہروں سے جو نکلنے والا، جو گھروں سے نکلنے والا جو سالڈ ویسٹ ہے وہ ہمارے گھروں کے باہر سے ڈھیریاں بن جاتی ہیں، گند کی ڈھیریاں بن جاتی ہیں۔ ہم یہ سارا گند اٹھا کے ڈال دیتے ہیں، TMA کی ٹوکری ہوتی ہے، ایک ٹرالی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیتی ہیں TMA والی ٹرالی میں۔ اب یہ سارا جو ویسٹ یہاں پہ ہم نے جمع کر لیا، یہ اس کو بولتے ہیں سالڈ ویسٹ۔ کیوں؟ ہم لیکوڈ ویسٹ عام طور پر سیوریج کے اندر ڈسپوز کرتے ہیں، ہماری جو سیوریج لائن ہے اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم ڈال دیتے ہیں۔ لیکوڈ ویسٹ ہمارا وہاں چلا گیا، خراب دودھ ہے، پانی ہے، آپ نہائے ہیں پانی ہے چلا گیا، کپڑے دھوئے ہیں پانی ہے، وہ آپ کا لیکوڈ ویسٹ ہے نا۔ دودھ کھٹا ہو گیا، گھی خراب ہو گیا، مچھلی آپ نے فرائی کی ہے، گھی خراب ہو گیا ڈال دیا، وہ سارا لیکوڈ ویسٹ ہے۔ سالڈ ویسٹ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ اب میرے اپنے گھر کے باہر بھی جو ایک ریڑھی کھڑی ہوئی ہے، وہ ریڑھی نا بھر جاتی ہے۔ ہمارے 5-6 گھر ہیں، وہ ہم سارے اس میں ڈالتے ہیں، 2-3 کے بعد حالانکہ ریڑھی بڑی ساری ریڑھی ہے، لوہے کی، وہ ایک سمجھو ایک ویسٹ بن ہے، بڑی ساری ہے، وہ بھر جاتی ہے۔ اب اس طرح سے جب ہمارے 5-6 گھروں کا 3-4 دن کے بعد یہ ویسٹ بن بھر جاتی ہے، بالکل یہاں تک اوور جاتی ہے، پورے شہر کا جو ویسٹ جب جمع کیا جائے تو وہ ویسٹ کا پہاڑ بن جائے گا۔ ایک مطلب پہاڑ آہستہ آہستہ ایک ویسٹ کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور وہ پہاڑ آپ دیکھے ہوں گے جمعہ بازار کے قریب، اتوار بازار جس کو اب آج کل ماڈل بازار بولتے ہیں، اس کے ساتھ TMA کا آفس ہے۔ اس TMA کے آفس کی بیک سائڈ پہ ایک گراؤنڈ ہے، پولیس لائن کے ساتھ، فرید گیٹ کے اس علاقے میں، زو والے علاقے میں، وہاں پہ ویسٹ کے پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہے نا، سارا ویسٹ ہے، شاپر ہے، بوتلیں ہیں، شیشہ ہے وغیرہ، جو سارا یہ ویسٹ کا پہاڑ ہوتا ہے۔ اب اس ویسٹ کے پہاڑ کو ٹھکانے لگانا، ڈسپوز آف کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے حل یہ نکالا گیا کہ اس سارے ویسٹ کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، جس کو بولتے ہیں سالڈ ویسٹ۔ اس سالڈ ویسٹ کو لے جاتے ہیں بڑے بڑے ٹینکوں میں، جہاں پہ ان کو آگ لگائی جاتی ہے۔ اس بڑے بڑے جو کنٹینر جن میں ان کو آگ لگائی جاتی ہے اسے بولتے ہیں انسینریٹرز۔ انسینریٹرز کے میرے بچے، اب ہوتا یوں ہے، اچھا انسنریٹر، یہ انسنریٹر کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے ٹینک ہے جہاں پہ ہم سالڈ ویسٹ کو جلاتے ہیں، اسے برن کرتے ہیں۔ کس ٹیمپریچر پہ؟ 650 ڈگری سیلسیس ٹو 1100 ڈگری سیلسیس، 650 ڈگری سیلسیس سے 1100 ڈگری سیلسیس تک اس کو ہم برن کرتے ہیں، اسے ہم جلاتے ہیں۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ برن کرنے سے، جلانے سے کیا ہوگا میرے بچے؟ اس کا جو فائدہ ہے، وہ جو اس کی جو امپارٹنس یا سگنیفیکنس یا بینیفٹس ہیں وہ کیا ہے میرے بچے اس انسنریشن کے؟ وہ یہ ہے کہ اس کو جلانے سے جو سالڈ ویسٹ ہے، جو اتنوں سے جگہ گھیری ہوئی تھی، والیوم اکوپائی کیا ہوتا، وہ 85% سے تک کیا ہوتا ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ مطلب اگر کوئی سی چیز نے کوئی جگہ 100 ایکڑ میں وہ سارا ویسٹ پڑا ہوا ہے، تو وہ اب صرف 85 ایکڑ خالی ہو جائیں گے۔ 80% ٹو لے کر 80% سے 85% تک جو نا وہ والیوم کیا ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا۔ اب وہ صرف 15 ایکڑ پہ ویسٹ پڑا ہوگا، یا 100
کمروں کے برابر ویسٹ جمع ہوا پڑا تھا، تو اب 85 کمروں کا ویسٹ کم، جو سپیس ہے وہ کم ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اور باقی تھوڑی سا وہ راکھ بچے گی۔ دوبارہ بتاتا ہوں بات کو، انسینیٹر کا فائدہ یہ ہے کہ سالڈ ویسٹ کو جلانے سے وہ جب جل جائے گا تو جو راکھ بچتی ہے وہ بہت تھوڑا سپیس آکوپائی کرتی ہے، مطلب جلانے سے سالڈ ویسٹ کا ڈھیر چھوٹا ہو جائے گا۔ کتنا چھوٹا ہو جائے گا؟ 85% تک، 80 سے 85% تک اس کا جو والیوم ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تھوڑی جگہ وہ گھیرے گا۔ ایک تو فائدہ اس کا یہ ہے۔ ہمارے علاقے میں کیا کرتے ہیں ہم، سمپلی اس کو برن کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، برننگ کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ جو برننگ سے وہ جو آگ ہے وہ جلا کے بس ویسٹ کو کم کر دیا۔ جبکہ فارن میں کیا ہوتا ہے، اسی انسنریشن کے پروسیس سے دو کام لیے جاتے ہیں۔ اس سے پاور جنریٹ کی جاتی ہے، مطلب اس سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب یہ جلتا ہے سالڈ ویسٹ تو اس سے جو ہیٹ نکلتی ہے، اس ہیٹ سے سٹیم کو، واٹر کو سٹیم میں کنورٹ کیا جائے گا، اور پھر اس سٹیم سے ٹربائن گھمائی جائے گی اور اس ٹربائن سے بجلی بنائی جاتی ہے نا۔ ایک تو وہ پاور جنریٹ کرتے، دوسرا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کو وہ ٹھکانے لگاتے ہیں، اس کو وہ ڈسپوز آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسے وہ ٹھکانے لگاتے ہوتے ہیں۔ کون؟ ہم صرف سالڈ ویسٹ کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں، پاور جنریٹ نہیں کرتے۔ مطلب جلانے سے انسینیٹر میں جہاں کا ٹیمپریچر، یہ ایک MCQ ہے جو آتا ہوتا ہے، کون سا؟ کہ دا ٹیمپریچر آف دا انسینیٹر از 650 to 1100 ڈگری سیلسیس۔ جلانے سے تو وہ بجلی بناتے ہیں اور ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ سالڈ ویسٹ کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نقصانات کیا کیا ہیں اس کے؟ بڑا اہم نقصان یہ ہے، بے شک ہم والیوم تو کم کر رہے ہیں، والیوم ہم کم کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم جو دھواں نکلتا ہوتا ہے انسینریٹر سے، وہ جو دھواں ہے نا، وہ یہ میں دیکھ رہا ہوں ڈس ایڈوانٹیجز کس کے؟ آف انسینریشن، مطلب اس طرح جلانے کے انسینریٹر میں سالڈ ویسٹ کو جلانے کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ اس نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو اس کے نقصانات میں کیا کیا آئے گا؟ 3 چیزیں بنتی ہوتی ہیں سالڈ ویسٹ سے، ایک ایش، ایک فلیو گیسز اور ایک ہیٹ۔ سالڈ ویسٹ جب آپ نے جلایا، سالڈ ویسٹ کو جب آپ نے جلایا، اسے آپ نے برن کیا، کہاں بھلا؟ انسینریٹر میں بنتی ہیں 3 چیزیں، ایک ایش یعنی کہ راکھ ہو گئی، ایش مانا ہوتا ہے راکھ، جمع کیا بنتی ہے جناب علی؟ فلیو گیسز۔ یہ فیول نہیں ہے، فلیو گیسز، وہ جو دھواں نکلتا ہے فلیو گیسز پلس کیا بولا؟ ہیٹ کے۔ 3 چیزیں بنتی ہوتی ہیں جب آپ سالڈ ویسٹ کو جلاتے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو راکھ کی بات کرتے ہیں، ایش جو راکھ، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو راکھ بھی گو کہ سالڈ ہے، وہ زہریلی ہوتی ہے، پلس کیا جی؟ ہیٹ سے ہم نے بجلی بنا لی۔ اور 3rd نمبر پہ کیا ہے ہمارے پاس؟ فلیو گیسز۔ ان فلیو گیسز میں بہت سی زہریلی چیزیں ہوتی ہیں، زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں ذرا وہ دیکھتے ہیں میرے بچے۔ 1st نمبر پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ڈائی آکسینز۔ یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، زہریلے ہیں، ٹاکسک ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے فیورانز۔ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے فیورانز، اس کی شیپ پڑی ہوئی ہے، یہ اپنا کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ میں فیورانز۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ، اور پھر ہے جی کاربن ڈائی آکسائڈ CO2۔ 5ویں نمبر پہ ہے جی ہمارے پاس کاربن مونو آکسائڈ، ہے نا جی۔ اور 6 نمبر پہ ہے جی HCl ہائیڈرو کلورک ایسڈ، ہے نا۔ اور لارج اماؤنٹ آف 7ویں نمبر پہ پارٹیکولیٹ میٹر۔ اب یہ سمجھانے یہ پارٹیکولیٹ کیا ہوتا ہے؟ پارٹیکولیٹ میٹر، یہ 7 چیزیں بنتی ہوتی ہیں۔ یہ ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کس کے بلا؟ انسینریشن کے۔ کیا کہ سالڈ ویسٹ کو جب آپ برن کرتے ہیں تو 3 چیزیں بنتی ہیں، ایش، فلیو گیسز اور ہیٹ۔ اب یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ساری فلیو گیسز میں ہی ہوتی ہیں۔ فلیو گیسز، انسینریٹر سے نکلنے والے جو دھواں ہے اسے بولتے ہیں ہم فلیو گیسز کے۔ اچھا، اب اس فلیو گیسز میں 7 طرح کی ٹاکسک یا ہارمفل چیزیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟
دا فرسٹ ون از ڈائی آکسین آرگینک کمپاؤنڈ ہے, اسٹرکچر ان کی کمپلیکیٹڈ ہے, میں نہیں بنا رہا. فیورانز ہیں, اسٹرکچر کمپلیکیٹ نہیں ہے, آسان ہے. یہ فیورانز ہیں, یہ دیکھیں یہ ایسے 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 ایسے, یہ او ہو گیا, یہ فیورانز ہیں, ہے نا. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈ میں پڑھا ہوا ہے. یہ فیورانز ہیں, یہ کاربن 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 کاربن, یہاں پہ آکسیجن ہمارے پاس, یہ فیورانز ہیں. اچھا یہ ہو گیا. یہ بھی ٹاکسک ہے. سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. سلفر ڈائی آکسائڈ کیا کرتی ہے, یہ جناب علی یہ اپنا ایسڈ رین کا ریزن بنتی ہے. CO2 کیا کرتی ہے, یہ بیٹا یہ گلوبل وارمنگ میں اپنا کام حصہ ڈالتی ہے. کاربن مونو آکسائڈ سائلنٹ کلر ہے, اس کا ہوا میں ہونا نقصان دہ, آپ جانتے ہیں, سفوکیشن کاز کرتی ہے. HCl ہے, یہ تو ڈائریکٹ ایسڈ ہو گیا نا, ڈائریکٹ ایسڈ ہے نا. HCl کے ویپرز بن جاتے ہیں. اور اب یہ بات ہے پارٹیکولیٹ میٹر, یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا لفظ, یہ کیا بلا ہوتی ہے پارٹیکولیٹ میٹر. مین جب دھواں چیز کو جلاتے ہیں تو جو وہ دھواں نکلتا ہو, اس دھوئیں میں کچھ راکھ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں, سالڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں. ان سالڈ پارٹیکلز کو جو دھوئیں میں جا رہے ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں پارٹیکولیٹ میٹر, جو ہوا میں سسپینڈڈ رہتا ہے. کبھی اگر آپ لوگوں نے روشن دان سے, کھڑکی سے, کہیں سے کمرے میں روشنی آ رہی ہو, کمرے کا دروازہ بند ہو, تو آپ دیکھیں گے اس روشنی کی لائن میں آپ کو بہت سارے ڈسٹ پارٹیکلز ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے, یا انہیں ہم پارٹیکولیٹ میٹر کہتے ہیں. یا آپ کمرہ بند کر کے جائیں اور 4 دن بعد آئیں کھولیں تو کرسیوں پر, بیڈ پر, ڈریسنگ ٹیبل پر, ہے نا, آپ کو مٹی نظر آئے گی, ڈسٹ نظر آئے گی. وہ ڈسٹ کہاں سے نظر تو نہیں آ رہی, وہ ڈسٹ پارٹیکل سارے ہوا میں سسپینڈڈ کھڑے ہوتے ہیں. اب کچھ سالڈ ایسے پارٹیکلز ہیں جو ایئر میں سسپینڈ ہو جاتے ہیں, بیٹھتے بھی نہیں ہیں, ایئر کا حصہ بن جاتے ہیں, ہے نا. دیٹ سالڈ پارٹیکلز وچ آر سسپینڈڈ ان دا ایئر ان دا ایٹماسفیئر از کالڈ ایز پارٹیکولیٹ میٹر کے. یہ 7 چیزیں ہیں. یہ تھے نقصانات کس کے بلا, انسنریشن کے. اچھا اب میرے پاس جو بک کی سافٹ کاپی ہے اس میں MCQs نہیں ہے, ہاں البتہ اس میں شارٹ کویسچن ہیں. میں جو شارٹ کویسچنز ہمارے اس میں آتے ہیں, سلیبس میں آتے ہیں, جو ہم نے پڑھا وہ میں کرا دیتا ہوں آپ کو, وہ دیکھتے ہیں میرے بچے. ایکسپلین دا فینامین آف ڈکریزنگ ٹیمپریچر ان ٹروپوسفیئر. ٹروپوسفیئر میں کیوں, چونکہ ہم جب اوپر جاتے ہیں ہر 1 کلومیٹر ہائٹ پہ جانے سے 6 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, تبھی تو 17 سے -2 پہ پہنچ جاتے ہیں نا, 0 سے لے کر 12 کلومیٹر تک ٹروپوسفیئر میں. ریزن کیا ہے, ڈیو ٹو دا ڈکریزڈ اماؤنٹ آف گرین ہاؤس گیسز CO2, ہے نا, یہ ہوتا ہے. اوپر جو جائیں گے ڈینسٹی کم ہوگی CO2 کی, تو اس کی ریٹیننگ کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی, ہیٹ کو ریٹیننگ کیپیسٹی کم ہوتی جائے گی, اس لیے کم ہوتا جائے گا. پرائمری سیکنڈری پولوٹنٹ ڈفرینٹ بتایا تھا آپ لوگوں کو. میں تو کوئی سوال ایسا جو آپ کو نہیں آ رہا, اسٹیٹ دا میجر سورس آف CO اینڈ CO بھی سمجھایا ہے. CO2 رسپانسبل فار ہیٹنگ اپنے ایٹماسفیئر سمجھایا ہوا ہے. 5واں CO از اے ہڈن اینیمی, یہ بھی ہم نے کیا تھا. وہ کیٹالائٹک کنورٹر سے اوپر والے باکس میں یہ تھا, میں نے کرایا تھا آپ لوگوں کو. وٹ تھریٹس آر ٹو ہیومن ہیلتھ ڈیو ٹو SO2 گیس, یہ سلیبس میں نہیں ہے. وچ ایئر پولوٹنٹ از پروڈیوسڈ آن این ایروبک ڈیکمپوزیشن آف آرگینک میٹر. آرگینک میٹر کی ڈیکمپوزیشن سے این ایروبک سے کون سا ایئر پولوٹنٹ پیدا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات ہے این ایروبک کیا ہوتا ہے میرے بچے. اس کی ریزن یہ ہے میرے بچے, وہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیکمپوزیشن کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ جس میں ایروبک بیکٹیریا یا فنجائی ہوتے ہیں جو کہ آکسیجن کو کنزیوم کر کے کیا کرتے ہیں, وہ چیزوں کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. آکسیجن کی موجودگی میں ہی وہ کام کرتے ہیں اور ڈیکمپوز کر کے CO2, H2O, SO2, NH3, امونیا, یہ چیزیں بناتے ہوتے ہیں. کچھ بیکٹیریا یا فنجائی ایسے ہیں جو کہ ہوا کی غیر موجودگی میں, مطلب اگر بوتل کا ڈھکنا بند بھی کر دیں, اندر فوڈ پڑی ہے وہ خراب ہو جائے گی. بوتل ڈھکنا آپ نے بند کر دیا, دودھ رکھ کے ڈھکنا بند کر دیا, اب اندر ایئر بھی نکالنے, فرض کرو ایئر ہے ہی نہیں, آپ نے پوری بوتل بھری ہوئی ہے, پھر بھی وہ دودھ خراب ہو جائے گا, کھٹا ہو جائے گا. کیوں؟ اندر ایسے بیکٹیریا ہوں گے جو کہ ہوا کی ایبسنس میں
وہ چیزوں کو زندہ بھی رہتے ہیں اور ڈیکمپوز کرتے ہیں، انہیں بولتے ہیں ہم این ایروبک بیکٹیریا۔ اس میں جو میجر ایئر پروڈکٹ ہے وہ الکوہل ہے اور کاربن مونو آکسائڈ ہے۔ الکوہل بنتی ہوتی ہے اور کاربن مونوکسائڈ وہ بناتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کنورٹ کر دیتے ہوتے ہیں ہوا کی ایبسنس میں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میجر جو ہے آئی تھنک وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے۔ اچھا، اور کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کو مسئلہ بنے، ہوگا تو انشاءاللہ ہم منڈے کو ڈسکس کر لیں گے۔ ٹیسٹ بھی واپس کرنا ہے آپ کو، انشاءاللہ ڈسکس کر لیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔